السلام علیکم. آج کی ویڈیو جو ہے اس میں آپ کو پودوں کی خریداری تو کرتے ہوئے نظر آؤں گی، لیکن بولنے کے لیے میرے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو کچھ کراچی میں ہوا ایک خوفناک حادثہ پچھلے ایک ہفتے سے جس کی خبریں سن کے دل دہل رہا ہے. آج کی ویڈیو کسی خوشی کے موقع کی نہیں ہے، نہ ہی کسی سفر کی تیاری ہے، نہ ہی کوئی خوبصورت لمحہ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. دل بہت زیادہ بوجھل ہے. صرف ایک عمارت میں لگنے والی آگ تو نہیں ہے نا، کتنے سارے گھر ہیں جن کی خوشیاں تھی، جن کے چراغ تھے جو وہاں پہ بوجھ گئے اس روشنی میں. آئی ڈونٹ نو کیا ٹائم تھا، آپ لوگوں کو اگر پتا ہے تو کامنٹ میں بتائیے گا، لیکن جو میری معلومات کے حساب سے رات کا ٹائم تھا اور تقریباً لوگ دکانیں بند کرنے والے تھے یا لوگ شاپنگ کرنے کے بعد واپس جانے والے تھے. اور پتہ نہیں کیسے وہ آگ بھڑکی تھی، کیسے لوگوں نے وہاں پہ رستے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہوگی، کیسے دروازے کھولنے کی کوشش کی ہوگی جو کہ کبھی نہیں کھلے، اور جو لوگ وہیں تھے وہیں رہ گئے. جو نکل رہے تھے ان کے دل میں کتنی ہیبت ہوگی، کتنا خوف ہوگا. دکھ صرف یہ نہیں ہے کہ آگ لگی تھی، عمارت جل گئی تھی، لوگ جل گئے تھے. دکھ یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت ساری فیکٹریاں، پلازے، اسکول، ہسپتال کئی جگہ پہ آگے لگ چکی ہیں اس طرح کی. ہر بار ہم یہ کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اللہ کی مرضی، لیکن کیا لاپرواہی بھی اللہ کی مرضی ہوتی ہے؟ ایمرجنسی کا راستہ نہ ہونا بھی اللہ کی مرضی ہے. فائر الارم کام نہیں کر رہے، یہ کہ اللہ کی مرضی تھی؟ انسانی جان تھی جہاں پہ آپ کچھ پیسے لگا کے، کچھ مینٹیننس کر کے، کچھ انتظامات کر کے نقصان کو کم کر سکتے تھے. اگر وہاں پہ یہ سارے انتظامات پراپر ہوتے، دروازے کھل جاتے، فائر الارم بج جاتے، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ٹائم پہ پہنچ جاتی، تو یہ نقصان کم بھی تو ہو سکتا تھا نا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ چیزیں جل جاتی، عمارت جل جاتی، لیکن لوگ بچ جاتے. کسی کا لال، کسی کا باپ، کسی کی بیٹی، کسی کی ماں، کتنی ہی جانیں گئی ہیں نا وہاں پر. ہم روز کسی نہ کسی عمارت میں داخل ہوتے ہیں، کوئی شاپنگ مال، مارکیٹ، دفتر، پلازا، چیزیں خریدتے ہیں، دکانوں میں جاتے ہیں. کبھی یہ نہیں سوچتے کہ باہر آنے کا راستہ نہ ہوا، خدا نہ خواستہ تو کیا ہوگا. ہمارے سامنے حادثے ہوتے ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں، ہم افسوس کرتے ہیں اور ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن اس طرح کے حادثے کتنے گھروں میں صف ماتم بچھا ہوگا، کتنے لوگ زخمی ہوئے ہوں گے، اور جن کے پیارے ابھی مل ہی نہیں رہے ہیں. مائیں جو اپنے بچوں کے انتظار میں ابھی بھی بیٹھی ہیں. اب شاید وہ وقت آ گیا ہوا ہے کہ ہمیں صرف رونا نہیں ہے، ہمیں سوچ کے بھول نہیں جانا، ہمیں سوال پوچھنے چاہیے. بینگ سٹیزن، بینگ پاکستانی، ہمیں گورنمنٹ سے پوچھنا چاہیے، ہمیں اپنے نمائندوں سے پوچھنا چاہیے، جن کا ہم انتخاب کرتے ہیں ان سے سوال ہونے چاہیے. ایسی عمارتیں بنائی کیوں جاتی ہیں جہاں پہ ایمرجنسی ایگزٹ نہیں ہے؟ ایسے دروازے بنتے کیوں ہیں جو کھل نہیں سکتے ایمرجنسی میں؟ ایسے فائر فائٹر کس کام کے جو ٹائم پہ نہیں پہنچ سکتے؟ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہی، نہ ہی کوئی بحث کرنی ہے، بس ایک دکھ ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، جو اندر ہی اندر کھا رہا ہے بہت سارے لوگوں کو. اس لیے کہ ہم لوگ بھی تو پلازوں میں جاتے ہیں، ہم لوگ بھی شاپنگ کرتے ہیں، ہم لوگ مارکیٹس میں جاتے ہیں، ہم ہوٹلز میں جاتے ہیں، ہمارے اپنے، ہمارے پیارے جاتے ہیں. اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے. لیکن کیا کچھ سیف رہ گیا؟ کہیں جاتے ہوئے کوئی ایسی جگہ ہے جہاں جاتے ہوئے ڈر نہ لگے؟ لوگ پکنک کے لیے جا رہے ہیں، شمالی علاقہ جات میں جا رہے ہیں، وہاں پہ اموات،
کوئی انتظام نہیں. شاپنگ مالز کے اندر جا رہے ہیں, کوئی انتظام نہیں. ایون ہاسپٹلس میں خدا نخواستہ کچھ اس طرح کی ایمرجنسی ہو جائے تو کوئی انتظام نہیں. سوال کرنے چاہیے نا. زندگی اللہ کی امانت ہے اور امانت کی حفاظت کی ذمہ داری ہم سب کی ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ سنجیدگی سے سوچیں, سوال کرنے کی عادت ڈالیں. ہر روز کوئی نہ کوئی بات, کوئی نہ کوئی واقعہ, کچھ نہ کچھ سامنے آتا ہے. شکر پڑیاں میں سینکڑوں کے حساب سے درخت کاٹ دیے گئے, کوئی پوچھنے والا نہیں. اسلام آباد میں جگہ جگہ جنگلات کٹ رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. اس طرح کے جو واقعات ہیں فائر والے, کہیں پر سیلاب کی وجہ سے تباہ کاریاں, کہیں پر گھروں میں سلنڈر پھٹ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہم ہیں, لیکن ہماری گورنمنٹ بھی تو ہے نا. سیفٹی میجر کس نے دیکھنے ہیں؟ ایک عام عوام جو اپنے روٹی پانی کے چکر میں پڑی ہوئی ہے, جس کو اپنے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, جس کو بچے پالنے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, وہ کیا کیا سوچیں, کیا کیا سمجھیں. جب آپ کو ٹیکس لینے ہیں, جب آپ کو چالان کاٹنے ہیں, جب آپ کو پیسے نکلوانے ہیں, تب تو آپ بہت زیادہ فعال ہوتے ہیں. اب کون ذمہ داری لے گا؟ میں مانتی ہوں کہ وہ بھی سب نظم و ضبط کا حصہ ہے, وہ سب بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, لیکن جو چیزیں سب سے پہلے ہونی چاہیے تھی, پرائرٹی پہ ہونی چاہیے تھی, ان کی طرف توجہ کون دے گا؟ یہ ایک عام شہری کے کرنے والے کام تو نہیں ہے. کوئی تو ذمہ داری اٹھائے, کہیں سے تو شروعات ہوں.